7 باتوں کی طرف آپ نے ہمیں کرنے کی تلقین فرمائی۔ وہ 7 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، مریض کی عیادت کرنا، کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا، وتشمیت العاطس، چھینکنے والا جب چھینکتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ ونصر الضعیف، کمزور کی مدد کرنا، وعون المظلوم، مظلوم کی داد رسی کرنا، وافشاء السلام، اور سلام پھیلانا، وابرار المقسم، قسم کھانے والے کی قسم کو پورا کرنے میں اس کے ساتھ تعاون کرنا۔ یہ 7 کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ تو ان 7 چیزوں میں سے ایک چیز جو ہمارے اس آج کے موضوع سے تعلق رکھتی ہے وہ ہے افشاء السلام، سلام کو پھیلانا۔ حدیث میں ہے کہ علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو۔ لیکن ہم نے آج جو ہے وہ سلام صرف پہچاننے والوں کے ساتھ مخصوص کر لیا ہے۔ یہ جاننے والا ہے تو اس کو سلام ہے، یہ اگر اس آدمی سے کوئی مفاد حاصل کرنا ہے تو اس کو سلام ہے، یہ کسی کے پاس ہماری کوئی گوٹ پھنسی ہوئی ہے تو اس کو سلام ہے، ورنہ تو پتہ نہیں کتنے دن میں مسلمان ہمارے سامنے سے گزر جاتے ہیں، آتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں سلام کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ مسلمان کا بنیادی حق ہے، چاہے اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو سلام کرنا چاہیے۔ اسی سے متعلق ایک دوسری حدیث کی کتابوں میں وہ روایت بھی ہے جو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، ایک صاحب نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے بہترین اسلام کس کا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ آپ نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا جو آدمی کھلائے، سب سے بہترین اسلام اس کا ہے۔ وتقرأ السلام، اور جو سلام کو عام کرے، سب سے بہترین اسلام اس کا ہے۔ علی من عرفت ومن لم تعرف، یہ میں آپ کو پہلی روایت میں بتا چکا ہوں کہ اس کو بھی سلام کرو جس کو تم پہچانتے ہو اور اس کو بھی سلام کرو جس کو تم نہیں پہچانتے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سلام پہچان پر موقوف نہیں ہے، بلکہ سلام یہ اسلام کا ایک حق ہے، اخوت اسلامی کا یہ ایک تقاضا ہے۔ یہ پہچان پر موقوف نہیں کہ میں اگر آپ کو پہچانوں تو سلام ہے، نہیں پہچانوں تو سلام نہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ یہاں بات آ گئی تو ایک اور بات بھی میں ساتھ ساتھ بتلا دوں۔ اب عام طور پر دیکھنے میں یہ بات آتی ہے کہ سلام کرنا جو ہے، جیسا بات سمجھ لیں، اہم بات ہے، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، مصافحہ کرنا مستحب ہے بشرطے کہ جس سے مصافحہ کیا جا رہا ہے اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم ہاتھ ملانے کو اتنا زیادہ اہمیت دیتے ہیں یہاں تک کہ اگر ایک آدمی مصروف ہے اور اس کا ہاتھ فارغ نہیں ہے تو ہاتھ ملانا، مصافحہ، لڑانا ہماری نظر میں فرض ہے، لیکن زبان سے جو چیز ضروری ہے پھر بھی ہم وہ نہیں کہتے۔ تو میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ زبان سے سلام نہیں کرتے، اصل سلام ہے، مصافحہ نہیں ہے۔ اصل مصافحہ جو ہے وہ سلام کے تابع ہے، اصل ہے منہ سے سلام کرنا۔ منہ بند ہوگا، ہاتھ ملا کر دباتے رہیں گے، کیا ہے شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ مصافحہ تو بہت بات ہے، مصافحہ کی تو بڑی شرائط ہیں کہ کس سے مصافحہ کرنا ہے اور کن شرائط کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کو تکلیف نہ ہو، آنے جانے والوں کا راستہ نہ رکے، جس سے سلام کر رہے ہو اس کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی طبیعت پر بوجھ نہ ہو، بار نہ ہو، یہ ساری چیزیں مصافحہ کے ساتھ ہیں۔
لیکن اگر آپ سلام سے سلام کر دیں، زبان سے سلام کر دیں اور وہ جواب دے دے تو شریعت کا یہ حکم جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو رواج دینا چاہیے اور اس بات کو عام کرنا چاہیے کہ مسافر سے زیادہ اہم کام جو ہے وہ ہے زبان سے سلام کرنا، زبان سے سلام کرنا، اور زبان سے زور سے سلام کرنے والے کو اس کا جواب دینا، یہ ہے۔ ہاں موقع مل جائے تو مسلمان اگر مسافہ کر لے تو اس کی اپنی الگ فضیلت ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ جو میں نے شرائط ابھی ذکر کی۔ اچھا جی، سلام کرنے سے ہوگا کیا؟ سلام کرنے سے کیا ہوگا؟ ایک اور حدیث دیکھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، دیکھو تم جنت میں اس وقت تک کے داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم اس وقت تک کے مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں دوسرے سے محبت نہ کرو۔ الا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتلا دوں؟ اذا فعلتموه تحاببتم، جب تم وہ کام کرو گے تو آپس میں محبت بڑھے گی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ سلام ہے۔ سلام کرنے کا قدرتی اثر یہ ہوتا ہے کہ جس کو سلام کیا جائے اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر میں دوبارہ زور دے رہا ہوں اس بات پر کہ مسافہ لڑانے سے زیادہ زور سلام پر، مسافہ لڑانے سے زیادہ اہم زبان سے سلام کرنے پر، زبان سے سلام کرنے پر۔ ہاں موقع ہو مسافہ کر لیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ بڑی عجیب عجیب روایتیں، ایک اور روایت ہے، بس اب وقت نہیں ہے، اور بھی بہت سی اس سے متعلق اہم شریعت کے احکام ہیں، پھر انشاءاللہ موقع ملا پھر بعد میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلام کو اللہ تعالیٰ ہمیں عام کرنے کی، یہ مسلمان کا حق ہے، ایک مسلمان پر۔ اس کے لیے جان پہچان ضروری نہیں، اس کے لیے بڑا چھوٹا کوئی ضروری نہیں، اس کے لیے عالم اور جاہل کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہر آدمی جس کو موقع مل جائے۔ ایک صحابی ہیں، آگے روایت آ رہی ہے، یہاں تو روایت نہیں ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک صحابی کے ساتھ جو ہے وہ روزانہ بازار جاتے تھے، روزانہ بازار جاتے تھے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ روزانہ بازار جاتے ہیں، ہر آنے جانے والے کو سلام کرتے ہیں، نہ کوئی سامان خریدتے ہیں، نہ کسی سے کسی چیز کا کوئی بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، نہ ریٹ لیتے ہیں، صرف جاتے ہیں بازار میں اور جو ملتا ہے زبان سے سلام کرتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ ہی لیا، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے کہا حضرت روزانہ آپ باہر جاتے ہیں بازار، لیتے ویتے کچھ بھی نہیں ہے، نہ کسی دکان پر کھڑے ہوتے ہیں، نہ کسی چیز کی قیمت معلوم کرتے ہیں، نہ کسی چیز کا ریٹ لیتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ تو وہ جو صحابی ہیں ان کا ذرا سا پیٹ ذرا سا پڑا تھا، پیٹ ذرا سا پڑا تھا، تو ان کو کہا کہ یا ابا بطن، یہ ایک محاورہ ہے، یا ابا بطن، ارے پیٹو سمجھ لو میں کیوں بازار جاتا ہوں؟ میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ جتنے بھی لوگ ملیں ہر ایک کو میں سلام کر لوں اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع کر لوں، اور کل قیامت کے دن یہ نیکیاں جو ہے وہ میرے کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔